بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسٹ ویسٹ نیوز سے اشراق ہاشمی حاضر ہے۔ آج ہماری ملاقات ایک دینی اور مذہبی اسکالر ماشاءاللہ توصیف سید قاضی سے ہے، اور ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ینگ انسان ہیں، ینگ آدمی ہیں، آپ نے بھی 8 سال کے ادارے میں پڑھا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں اس وقت رمضان کے دوران اکثر یہ دیکھا گیا ہے، سفر کرنے کے دوران خاص کر، کہ نوجوان لوگ اور بلکہ بڑے بھی جو لوگ ہیں سفر کے دوران روزہ نہیں رکھتے، اور آگے پیچھے اکثر جگہوں پر لوگ دیکھے گئے ہیں کہ وہ ہوٹلوں پر عموماً یعنی کہیں نہ کہیں پانی پیتے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں۔ رمضان کا وہ تقدس نہیں رہا جو تقدس ہونا چاہیے تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ موجودہ جو نسل ہے ہماری، بالخصوص پاکستان کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے، ان کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے والدین کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ آج پاکستان کے اندر اگر سسٹم کی بات کریں تو 2 سسٹم چل رہے ہیں۔ ایک لبرلزم چل رہا ہے اور دوسرے جو ہے وہ مذہبی لوگ ہیں۔ تو والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات سے بہت دور رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، اور انہیں یہ نہیں معلوم۔ اگر انہیں قرآن کی اس آیت کا پتہ چل جائے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ ماہ سیام کو آپ کے لیے جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم رمضان کی روزے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص جو ہے وہ جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو کفارہ کے طور پر اس کو جو ہے وہ قرآن پاک نے جو اس کے لیے جو حدود مقرر کی ہیں ان میں سے جو ہے وہ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے بدلے اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے جو ہے وہ 60 جو ہے وہ، اگر ہم اس کی اہمیت کا اور اس کی افادیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کی قدر و منزلت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اسی طریقے سے ہم دینی اشعار کی دھجیاں اڑاتے رہیں۔ اچھا، ایک چیز ہے توصیف صاحب کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نیشنل ٹیلی ویژنز ہیں وہاں پر پہلے علماء کرام آیا کرتے تھے، اور وہ آ کر اسلام کے بارے میں تشریح کیا کرتے تھے، مختلف معاملات ڈسکس کیا کرتے تھے، اور آج وہی جو ٹیلی ویژن ہے جن میں رمضان کے دوران ایسے لوگوں کو ایز اے ہوسٹ جو ہے نا اسلام کی تشریح کے لیے، اسلام کی ترجمانی کے لیے بٹھا دیا گیا ہے کہ جو شاید سال میں ایک مرتبہ بھی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اسی کی چند مثالیں آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے حمزہ علی واسی نے یہ کہا کہ احمدیوں کو جو ہے وہ کافر کہنے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ بہت بڑا جملہ تھا، اس کی پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے، اور اس نے یہ کہا کہ یہ مجھے چینل نے کہا ہوا تھا کہ یہ رمضان کے اینڈ میں جا کے تم نے بات کرنی ہے، لیکن میں پہلے کر لیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک خصوصی ایجنڈے کے تحت اس لڑکے کو وہاں بٹھایا گیا تھا۔ تو ان حالات میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف بہت بڑی سطح پر سازشیں شروع ہو چکی ہیں، جن میں قادیانیت اور یہ جو مرزائیت وغیرہ ہے یہ بہت بڑی زیادہ کار فرما ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سازشیں کس حد تک ہیں، اور ان کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ہر ادارہ اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اگر پاکستان کے اندر میڈیا کی جو ہے وہ کے اوپر کوئی اگر قانون سازی کی جاتی تو اس طرح کے اینکر اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ میڈیا پر آ کر وہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیٹریکٹ نہیں کریں۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کی جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ یہ ہمارا عملی جز ہے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو جہاں تک جس شخص نے یہ بات کہی ہے تو نعوذ باللہ، میں تو کوئی اتنا بڑا اسکالر نہیں ہوں، لیکن اس وقت جو ہے وقت کے علماء کو مل بیٹھ کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر ان سازشوں کا سدباب کرنا ہوگا، وگرنہ مجھے ڈر ہے کہ یہودی مل کر جو ہے وہ جس طریقے کے ساتھ پاکستان کے اندر بدامنی اور انتشار پھیلانے والے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، خواہ وہ میڈیا کے ہوں، خواہ وہ عدلیہ کے ہوں، خواہ وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، ورنہ وہ ہمارے اس ملک پر جو ہے وہ قابض آ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ مثبت تبدیلی اگر لا سکتا ہے
تو وہ آپ کا میڈیا لا سکتا ہے۔ اگر میڈیا کے ذمہ داران لوگ اگر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور کس نہج تک جا کر یہ پہنچ رہا ہے۔ توصیف صاحب، ایک چیز بہت افسوسناک ہے کہ میڈیا مالکان تو چلو اپنی جگہ ہیں، وہ تو ذرا کسی پیسے کی خاطر کر رہے ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں مذہبی رہنماؤں کے اندر بھی ایک بہت بڑا خلا موجود ہے کہ جس وجہ سے ان لوگوں کو یہ موقع مل رہا ہے بات کرنے کا۔ ان کو بھی تو کم از کم فرقہ واریت سے نکلنا چاہیے، ان کو ایک ایسا کلیئر میسج دینا چاہیے کہ تاکہ کسی کو موقع ہی نہ ملے، ہر بندہ اپنی پروٹیکشن اور اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ اسلام میں ڈھونڈے اور انہی علماء کرام کی مدد سے ڈھونڈے۔ ہم یہ دیکھیں، ایسے لوگ جب اگر باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام علماء کرام کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیں، اس ٹاپک پر جو پاکستان کے تمام علماء جو متفق ہیں اور ایک تحریک کی صورت کے اندر ہی ختم نبوت کی تحریک کے اندر ہی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اور یہ اس وقت کے علماء کا اور اس وقت کی لیڈرشپ کا ایک قابل تحسین قدم ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے علماء کرام کی، تو جہاں تک آج کے موجودہ دور کے اندر جو ملک کے اندر اسپیشلی جو آپ کے برصغیر کا یہ جو پٹی ہے، اس کے اندر ایک نامساعد جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، وہ اس کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کا بھی جو ہے وہ کردار ہے۔ آج ہم لسانی، فروئی، علاقائی اور لسانی تعصبات کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، نیچا دکھانے کے چکر میں نیچا دکھانے کے چکر میں ہے۔ اگر کوئی اسلامی اسکالر اگر کسی میڈیا چینل پر گفتگو کر رہا ہوگا تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایک چیز تلاش کریں گے کہ کس مسلک کا ہے، کیا یہ جو ہے وہ حنفی ہے، یہ بریلوی ہے، اور یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل تشیع میں سے ہے۔ تو پھر جب وہ ہمارے جو ہے وہ ہم آہنگی نہیں ہوگی، اور جس وقت ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کی بات سننے سے جو ہے وہ ڈینائی کر دیں گے، ہم انکار کریں گے، خواہ وہ قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہا ہو۔ عالم جو ہے وہ عالم ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، اور سب سے پہلے اپنی صفوں کے اندر اتحاد کو برقرار رکھنا ہوگا۔ ہم لوگ خود بھی جو ہے وہ علماء جو ہے، جب کسی ایک عالم کے پاس کوئی آدمی، ایک عام شخص میرے جیسا ایک آدمی مسئلہ لے کر آتا ہے، تو اس کو جو ہے مختلف دلیلیں پیش کرتا ہے۔ یہاں پر احناف یہ کہتے ہیں، یہاں پر دیوبندی یہ کہتے ہیں، یہاں پر امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، یہاں امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں، کوئی واضح اور کلیئرٹی اس کو نہیں دی جاتی اس مسئلے کے اندر، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسئلے کو ایمبیگوٹی رہ جاتی ہے، ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، رہ جاتی ہے، اور وہ کلیئر نہیں ہوتا، اس کا ذہن جو ہے وہ صاف اور شفاف نہیں ہوتا، اس کے ذہن کے اندر اسلام کے بارے میں نعوذ باللہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، وہ کہتے ہیں ان کی آپس کے اندر اتنی لڑائی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے جو ہے مثلا جس طرح طلاق ہے، تو طلاق کے بارے میں جو ہے وہ مختلف آراء ہے ائمہ کرام کی۔ اب سب سے بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو جو ہے ان کے درمیان ایک تطبیق کی جائے، یہ ایک موضوع ہے، ایک کنسنسس بنایا جائے، ایک تطبیق کی جائے، اور اس کی بنا پر اس کو وہ رائے بتائی جائے کہ جو تمام مسالک کو ٹچ کرتی ہو اور تمام علماء کو ٹچ کرتی ہو، اور پھر اس کو کلیئر کر کے وہ مسئلہ بتایا جائے۔ اور یہ اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ ان حالات میں جو ہے وہ موجودہ جو علماء کرام ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، ان کو لوگوں کو بہترین جو ہے وہ رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، دیکھیں، آپ نے بات کی کہ بہترین کنسنسس جو ہے وہ مسالک کے درمیان قائم ہونا چاہیے۔ میرا افسوس کی بات ہے کہ یہ مسالک کے جو لوگ ہیں یا اکٹھے بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے مسئلہ کا جو اسلام میں منافذ ہو جائے۔ یہ ہے بیسک فلسفی، بیسک حرام نصیبی، اس وجہ سے ہمارے ملک میں اسلام کے اوپر جو ہے نوجوان نسل اتنا نہیں بیٹھ رہی ہے جتنا وہ مغربی کی طرف مائل ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ بنیادی ریزن جو آج کے ہم نے ڈسکشن سے ہم نے معلوم کی ہے وہ یہی ہے کہ علماء کرام کے درمیان جو ایک ڈسٹینس ہے، کیونکہ جب قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے تو وہ سب کے لیے قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اور اس کو یعنی اسی کو فالو کیا جا سکتا ہے، ہاں وہ کوئی بھی کر رہا ہو، ہاں وہ انگریزی پڑھنے والا بندہ کر رہا ہو یا وہ مذہبی آدمی کر رہا ہو، کوئی بھی کرنا۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ہم سب مذہبی ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیاسی کیا کر اپنے آپ کو مذہب سے بری عظیمت سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل دیکھیں جو اس طرح یعنی کام ہوئی ہے، اس نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ ایک خاتون کو چھوٹی موٹی سزا دی جا سکتی ہے، جس پر پورے پاکستان میں بہت بڑا شور شرابہ پیدا ہو گیا۔ اور ایک بات یہ، اور دوسری بات جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ خواتین کے اوپر جو تیزاب پھینکنے والا ایشو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے، جس پر کبھی بھی علماء کرام اکٹھے نہیں ہوئے۔ اس بار 60 علماء کرام نے اکٹھا ہو کے خواتین کے اوپر تیزاب پھینکنے کی پرزور مذمت کی اور اس کو غیر اسلامی قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ مختلف واقعات پیش آئیں گے تو تب جا کر ہم اکٹھے ہوں گے. اس کا کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ اسلام کو قابل عمل بنا کر کیوں پیش نہیں کر رہے؟ اس پر آپ تھوڑا سا آپ روشنی ڈال دیں، چونکہ ٹائم شاید آپ کا بھی کم ہے، تو ہمیں چاہتے ہیں کہ اچھا میسج ہونا چاہیے. آپ کے اس سوال کے اندر جو ہے وہ مختلف اس کے جوابات ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے بات کی کہ ہماری موجودہ جو لوگ ہیں اور ہماری موجودہ نسل جو ہے وہ مغرب کی طرف زیادہ مائل ہو رہی ہے اور اسلام سے بہت دور. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کمپلیکسٹی کا شکار ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں ہمارے حکمرانوں نے جو ہے وہ ہمارے اندر لایا ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا. اگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر موجودہ جو ہے وہ نوجوانوں کو اقبال کی شاعری کو پڑھایا جائے اور اقبال کی اس خودی کا درس دیا جائے، تو میرے خیال میں اگر ان کو یہ شعر اور اس کی فلسفی کو سمجھایا جائے کہ شاخ نازک پہ جو آئینہ بنے گا، آشیانہ بنے گا، وہ ناپائیدار ہوگا. اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی کہ اقبال جو ہے وہ یورپ کے اندر جا کر انہوں نے یورپ کو کرٹیسائز کیا، وہاں پر رہ کر انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا. ہاں، یورپ کے اندر رہ کر ہماری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم اپنے جو ہے مفکرین کو، اسلاف کی زندگیوں کو، اگر ان کے قصر، ان کے سیر کو اگر پڑھائیں گے، اگر بچوں کے اندر لائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ مغرب کی طرف کیوں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نصاب کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی سیرت کے حوالے سے کوئی چیپٹر نہیں ملتا ہے آج. آپ دیکھیں گے آج کہیں آپ کو جو ہے وہ نیلسن منڈیلا نظر آئے گا، کہیں آپ کو اوباما نظر آئے گا، کہیں پر جو ہے وہ UN کا کوئی سیکٹری نظر آئے گا. تو ایسی بات نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اپنے سلیبس کو ڈیزائن کریں، ان کو اسلامی اور شرعی اصولوں کے مطابق لائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کم از کم میٹرک تک قرآن و حدیث کی تعلیم کو ایز اے سبجیکٹ پڑھانا چاہیے اسکولوں کے اندر. کیونکہ صرف یہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ جو ہے وہ جب تک قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے تو آپ کے سامنے رزلٹ بھی آپ کے یہی آئیں گے. ٹھیک ہے، تو سب میں اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں مل بیٹھ کر پاکستان کے علماء کو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے مدارس کے اوپر ایک بورڈ بننا چاہیے، ان کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، ان کو قومی دھارے کے اندر لائیں، ان لوگوں کی محرومی کو ختم کریں آپ لوگ، اور تب جا کر جو آپ اسلامی انقلاب کو بھی لا سکتے ہیں، ان نامساعد حالات پر بھی قابو پا سکتے ہیں. تو صاحب آپ آخر میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ کے، خاص کر نوجوان نسل جو ان کے لیے؟ چونکہ ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ابھی جو وزیر تعلیم ہیں بلیغ رحمان صاحب، جو کہ تھوڑے سے مذہبی ذہن کے ہیں، انہوں نے میٹرک تک ایف اے تک جو ہے کرنے پاک کی تعلیم جو ہے یعنی کہ ناظرہ کو انہوں نے جو ختم کر دیا گیا تھا، لازمی کرا دیتی ہے. اس سے جو بڑا اچھا امیج سے سامنے آیا ہے. اس طرح کے سٹیپس جو ہیں وہ میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی اور انداز میں کیسے لیا جا سکتا ہے؟ آخری بات آپ سے یہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی قوم کے نام، اپنی ملت کے نوجوانوں کے نام ایک ہی پیغام دوں گا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کی راہوں کو جو ہے کہ اوپر چلیں اور اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، ایک مضبوط قوم بنیں. اور علامہ اقبال کی وہ جو خواہش تھی، اس نے آپ کو شاہین کہا تھا، اور آپ اپنے اندر شاہین جیسی صفات پیدا کریں. تو صاحب بہت شکریہ. آپ سے نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. لیکن میں ایک بات ضرور اس پر اسے ابھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑی جذبات موجود ہیں، صرف ان کو اچھے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل کی جہاں تک بات ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا ہوگی. اس کے جو ارشادات ہیں یا اس کے جو لوازمات وہ لوگ شائع کرتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں. تو ہمیں ان کا کم از کم مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہمیں ان کو ڈسکس ضرور کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایشو آتا ہے اسلام کے حوالے سے خاص کر، تو اس کو ہم فوراً جو ہے نا